قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے بلند جتنا بھی ماتم میں ہاتھ لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کہا یہ خضر سے عباس نے یہاں کہا یہ خضر سے عباس نے یہاں ہماری مشق سے آب حیات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ اے موجو اٹھو عریضے کو ساتھ لے جاؤ امام عصر فلک بات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ ہمارے اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو کہتے تھے شہیدی میرے عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو دکھتا نہیں اب آنکھوں سے ہر سو ہے اندھیرا غم رکتا ہے میرا دم رکتا ہے میرا دیتا ہے صدائے علی اکبر میرا مجھ کو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو تنہا ہوں کھڑا دشت بلا میں برادر دیکھو ذرا کر دیکھو ذرا کر والا تھا جنہیں نازوں سے سوتے ہیں کہاں وہ عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو سینے میں جوان لال کے برچھی کی انی ہے تھراتی زمین ہے
تجلیات سے دم توڑتے اس کو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو ہاتھوں پہ اگلتا ہے لہو اصغر پیشی گردن پہ لگا تیر گردن پہ لگا تیر کیا کہہ کے تسلی دوں در پہ کھڑی ماں کو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو ننھی سی لحد میں علی اصغر کو لٹا کر مٹی پہ سلا کر مٹی پہ سلا کر اٹھتا ہوں کبھی گرتا ہوں تھامے ہوئے دل کو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو چلتی رہی گردن پہ چھری دیکھ رہی تھی زینب نے صدا دی زینب نے صدا دی سوکھا ہے گلا بھائی کا پانی تو پلا دو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو چلتی تھی سی آندھیاں خون بکھرا تھا ہر سو جب کھول کے گئے سوں جب کھول کے گئے سوں ایک لاش بریدہ پہ یہ ماں کہتی تھی رو رو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وہ جس کو امن کا پروردگار کہتے ہیں وہ جس کو امن کا پروردگار کہتے ہیں وہ جس کو امن کا پروردگار کہتے ہیں اسی کو دین خدا کا وقار کہتے ہیں وہ جس کو امن کا پروردگار کہتے ہیں
چلا دیا زینب نے جلد لا کے رکھا سامنے لگن ہاتھوں سے دل پکڑ کے جھکے سرور زمن آئی جو ہے تو کانے جواہر بنا دہن الماس کھا کے لال اگلنے لگے حسن الماس کھا کے لال اگلنے لگے حسن رنگ زمردی کا اثر اب آیا ہوا معراج کی حدیث کا مطلب آیا ہوا معراج کی حدیث کا مطلب آیا ہوا فرماتے تھے حسن کے بلاؤ حسین کو آدم بدم یہ حکم کے لاؤ حسین کو بھائی کا حال زار سناؤ حسین کو ٹکڑے میرے جگر کے دکھاؤ حسین کو کہہ دو کہ جلد آئیے رحلت کا وقت ہے سن جائیے کچھ آ کے وصیت کا وقت ہے سن جائیے کچھ آ کے وصیت کا وقت ہے آئے حسین اتنے میں با چشم اشک بار چلاتے تھے کہ آپ کی غربت پہ میں نثار شبر گلے کو چھوم کے کہتے تھے بار بار میں تم پہ صدقے اے میرے نانا کے یادگار مجھ سے زیادہ ظلم و ستم تم پہ ہوئے گے ہم قبر میں تمہاری مصیبت پہ روئیں گے ہم قبر میں تمہاری مصیبت پہ روئیں گے بھیا تمہاری گود میں نکلے گا میرا دم تم دو گے ہم کو غسل و کفن جب مریں گے ہم ہوگا تمہارے پاس نہ کوئی بجز علم قاتل سرحانے ہوئے گا یا خنجر ستم قاتل سرحانے ہوئے گا یا خنجر ستم شبر تو بعد مرگ براحت سے سوئے گا لاشا تمہارا گھوڑوں سے پامال ہوئے گا لاشا تمہارا گھوڑوں سے پامال ہوئے گا برپاتا اہل بیت پیمبر میں شور و شین بہنے پچھاڑے خاک پہ کھاتی کر کے بیٹھ چھاتی پہ ہاتھ مار کے چلاتے تھے حسین اب اٹھ گیا زمانے سے ہم بے کسوں کا چین اب اٹھ گیا زمانے سے ہم بے کسوں کا چین دل اب ہمارا ٹوٹ گیا وہ مصیبت باپ آج ہم سے چھوٹ گیا وہ مصیبت باپ آج ہم سے چھوٹ گیا وہ مصیبت غسل و کفن امام کو جب دے چکے امام اور جمع ہو چکے در دولت پہ خاص و عام جس دم اٹھا
سو خضر حال پریشان کیے ہوئے، تابوت پر جو تیر لگے آگے ناگہاں آمادہ نبرد ہوئے شاہ انس و جان، آئی ندائے غیب کیا شاہ دو جہاں، سر پیٹی ہے فاطمہ زہرا بصد فغاں، جنبش میں اس علم سے پیغمبر کی قبر ہے، اے شیر حق کے شیر یہ ہنگام صبر ہے، اے شیر حق کے شیر یہ ہنگام صبر ہے، وادی کسی نے زینب بے کس کو یہ خبر، چلتے ہیں تیر ظلم حسن کے جنازے پر، تیرے کھچی ہے غیظ میں ہے شاہ بحر و بر، یہ سن کے پیٹنے لگی ہاتھوں سے اپنا سر، یہ سن کے پیٹنے لگی ہاتھوں سے اپنا سر، چلائی گھر سے مضطرب کل حال جاتی ہو،
اعضاء کے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. صلوات محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں گے. عزیزان گرامی، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات، دونوں عالم کا پالنہار پروردگار اپنی بابرکت کتاب قرآن کریم کے سورہ احزاب میں ارشاد فرما رہا ہے. سورہ احزاب قرآن کریم کا 33 نمبر کا سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر بھی 33 ہی ہے، یعنی 33واں سورہ اور 33ویں ہی آیت ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. عزیزوں، مجلس جو منعقد کی گئی ہے وہ دو عظیم کائنات کی ہستیاں ہیں جن کی شہادت کی تاریخ ایک ساتھ ہے. اگرچہ ہجری الگ الگ ہے مگر تاریخ ایک ہی ہے. پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تاریخ وفات 28 صفر سن 11 ہجری ہے اور ہمارے دوسرے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام آپ کی تاریخ شہادت 28 صفر سن 50 ہجری ہے. لہذا پیغمبر اکرم سے امام کا ہجری کے اعتبار سے فرق ہے مگر تاریخ کے اعتبار سے فرق نہیں ہے. دونوں کی شہادت ایک ہی دن ہوئی ہے. ظاہری طور پہ اگر دیکھا جائے تو بہرحال اگر ہم ایک ہی عظیم ہستی کے متعلق بیان کرنا چاہیں تو ایک مجلس میں ناممکن ہوتا ہے کہ مکمل زندگی پر روشنی ڈالی جائے، پہلوؤں کو بیان کیا جائے. یہ ایک مجلس میں تو ناممکن سی بات ہے. ایک مجلس کیا، اگر ہم خود مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں جو حدیث ہے پیغمبر کی وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے متعدد مرتبہ سنا ہے کہ سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں، جن اور انسان حساب و کتاب کرنے والے ہوں پھر بھی فضائل رقم نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے. تو جب پہلے علی کا مرحلہ یہ ہے کہ ان کے فضائل ہی سارے انسان اور جنات مل جل کر شمار نہیں کر سکتے، تو بہرحال اگر دو ہستیوں کا تذکرہ کرنا ہو تو انسان کیسے ممکن ہے کہ ان کو ایک ہی مجلس میں یا مختصر سے وقت میں دونوں کی سیرت مبارکہ پر روشنی ڈال دی جائے. مگر جتنا بہرحال ممکن ہو سکے گا اس مختصر سے وقفے میں ان عظیم دونوں ہستیوں کی سیرت مبارکہ پر روشنی ڈالنے کی صحیح اور کوشش کی جائے گی. عزیزوں، پروردگار عالم نے اپنی بابرکت اور متبرک کتاب، بے مثال اور بے نظیر کتاب، ساری کتابوں میں سب سے افضل کتاب، ساری کتابوں میں سب سے بالا اور اعلیٰ کتاب، ساری کتابوں میں ایسی عظیم کتاب کہ جس کے متعلق پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کریم کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو تم قرآن کریم کے وزن سے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ دیکھتے، چکنا چور دیکھتے. ایسے عظیم قرآن کریم میں پروردگار
परवरदिगार आलम अपने हबीब के फजाइल बयान कर रहा है, और ऐसा इंसान जो कायनात में हर एतबार से बेमिसाल है, हर एतबार से बेनज़ीर है, उसकी आमद बेनज़ीर है, उसका रहना बेमिसाल है, उसका उठना मौजज़ा, उसका बैठना मौजज़ा, उसका देखना मौजज़ा, उसका चलना मौजज़ा, उसका फिरना मौजज़ा, हर काम उस नबी का मौजज़ा है। अब उस नबी की सीरत मुबारका पर रोशनी डालने के लिए हम जैसे इंसानों के बस की बात क्या है कि हम अल्लाह के नबी की जिंदगी पर रोशनी डाल सके। अजीजों, अगर इंसान को अल्लाह के नबी की जिंदगी पर रोशनी डालना है तो नामुमकिन है इंसान के लिए कि अल्लाह के नबी की हयात तैयबा पर रोशनी डाल सके, क्योंकि इंसान कहाँ तक रोशनी डाल सकता है? परवरदिगार आलम की इस ज़ात मुक़द्दसा पर रोशनी डालने के लिए इंसान कैसे कर सकता है? क्योंकि नबी तो वो नबी है जिनकी तारीफ कुरान कर रहा है, जिनकी हयात तैयबा को जिब्राइल बयान कर रहे हैं। हमारे बस की कहाँ है? क्योंकि हमारे पास न जिब्राइल का लहजा है, न कुरान का अंदाज है, न परवरदिगार आलम की तरह कायनात में किसी के पास इल्म है जो नबी के अंदाज़े तकल्लुम पर रोशनी डाल सके। किसके बस की बात है कि नबी के चलने का नक्शा खींचे? किसके बस की बात है कि नबी के सोने को बयान करे? किसके बस की बात है कि पैगंबर अकरम की हयात तैयबा की रोशनी इंसान डाल सके? ये तो परवरदिगार आलम का करम था कि उसने कहा, अगर मेरे नबी की हयात तैयबा पर रोशनी डालना चाहता है, ऐ इंसान, अगर तू ये चाहता है कि मेरे नबी की हयात तैयबा को समझ ले, तो तेरे लिए लाजिम ये है कि लाजिम और जरूरी ये होगा कि तू कुरान का अंदाज ले ले। तेरे लिए लाजिम ये होगा कि जिब्राइल जैसा अंदाज ले ले, कुरान जैसा इल्म ले ले। ऐ इंसान, अगर मेरे नबी की हयात तैयबा देखना है तो मेरे नबी की हयात तैयबा को समझने के लिए अली का इल्म दरकार है, मेरे नबी को समझने के लिए हसन का इस्तिक़लाल दरकार है, मेरे नबी को समझने के लिए हुसैन जैसा किरदार चाहिए, मेरे नबी को समझना चाहता है तो सज्जाद जैसी इबादत चाहिए, मेरे नबी को समझना चाहता है तो बाक़िल उलूम जैसा इल्म चाहिए, अगर मेरे नबी को समझना चाहता है तो सादिक जैसी सदाकत चाहिए, अगर मेरे नबी को समझना चाहता है तो तकी जैसा तक़वा चाहिए, मेरे नबी को समझना चाहता है रज़ा जैसी शान तस्लीम चाहिए, मेरे नबी को समझना चाहता है अस्करी जैसा अंदाज चाहिए, मेरे नबी को समझना चाहता है तो मेहदी जैसा अंदाज़े हिदायत लेकर के आ जाओ। सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीजों, कायनात में कौन इंसान है जो पैगंबर अकरम को समझ सकता है, अल्लाह के नबी की जिंदगी पर रोशनी डाल सकता है? ये नबी कायनात का बेमिसाल नबी है, ये नबी कायनात का बेनज़ीर नबी है। आज उसी नबी का रोज़े शहादत है, रोज़े वफात, रोज़े रहलत है। वो नबी, अजीम नबी, जिसको कुरान में परवरदिगार आलम ने कभी मुज़म्मिल कहा, कभी मुदस्सिर कहा, कभी ताहा कहा, कभी यासीन के लक़ब से पुकारा, कभी ये कहा कि ऐ नबी कुमिल लैला इल्ला कलीला, ऐ मेरे नबी रात में उठा करो, इबादत किया करो, मगर जरा कम किया करो क्योंकि तुम इतनी इबादत करते हो। अब अज़ीज़ान गिरामी, समझने की बात ये है कि उम्मत वाले उस नबी को ये कह रहे हैं, हम जैसा नबी है, हम जैसा नबी है। अरे तुम वो हो कि अल्लाह तुमसे कहता है नमाजें पढ़ो, रोजा रखो, इबादत करो, मगर नबी की मंजिल ये है कि अल्लाह ये कहता नजर आता है, ऐ मेरे नबी रातों को जरा कम उठा करो, कम जागा करो। ये इंसान अपने जैसा कह रहा है कि हमारे जैसा नबी है, मगर नबी फरमाते हैं ये इंसान कैसे अपने आप को कह रहा है कि मैं नबी जैसा? नबी फरमाते हैं कि मैं जिस तरह से इन आगे की आंखों से देखा करता हूँ, इसी तरह से पीछे से भी देखा करता हूँ। अब कौन है जो कायनात में नबी का मुकाबला कर सके? नबी की तारीफ, नबी की तमजीद कायनात का जरा जरा कर रहा है। हद तो ये है कि आपने बहुत सुना है कि पैगंबर अकरम के मोजात जो है वो बहुत ज्यादा है। अल्लाह के नबी को परवरदिगार आलम ने बहुत ज्यादा मोजात अता किए हैं, बहुत सारे मोजे आपने सुन रखे हैं कि अल्लाह के नबी के दस्ते मुबारक पर पत्थर आ जाता था, संगरेजा आता था तो कलाम करता था, आप कहीं से गुजरते थे तो आपको वहां के तरफ सलाम किया करते थे, दीवारें झुक जाया करती थी आपके एहतराम के खातिर। ये तमाम मोजात आपने सुन रखे हैं, लेकिन वो एक मोजा जो मैं आपकी खिदमत में बयान करने जा रहा हूँ शायद वो कम सुना हो। अल्लाह के नबी के पास
लोग आते थे और आ करके नबी के पास आते थे, मुझसे देखते थे। मुझे दो हस्तियों का बहुत जल्दी और वक्त की मलहूज़ खातिर रखते हुए तज़किरा करना है। बस पैगंबर अकरम के बाद आप ही की हदीस मुबारका से आगे बढ़ते हुए सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले अजीजों, मसला ये है कि अल्लाह के नबी से लोग आते थे, मुझसे मांगते थे और आप मुझे दिखाते भी थे। अब बहुत सारे मुझे ऐसे होते थे कि जब लोग नबी के पास आए, नबी ने मुझे दिखाया, नबी का कलमा पढ़ लिया। लेकिन कुछ लोग, एक दूसरे करिए के लोग, तकरीबन 20 अफराद पैगंबर अकरम की खिदमत में आए और आकर के कहने लगे कि हमने सुना है कि आप आखिरी नबी हैं, आप इस्लाम लेकर के आए हैं। इस्लाम उस वक्त नया नया आया था। नए नए से मुराद है कि पैगंबर अकरम ने पेश किया था, वरना इस्लाम नया नहीं है। क्योंकि अज़ीज़ निगरानी, एक मजलिस में मैंने बयान किया, साबित किया कि हजरत आदम से लेकर के हजरत खातम तक सब के सब मुसलमान थे। जनाब आदम, जनाब दाऊद, इस्माइल, मैंने दलीलें बहुत सारी पेश की थी, यकीनन आपके ज़हन में होंगी। तो बहरहाल इस्लाम ज़ाहिरी तौर पर इजहार इस्लाम का हुआ पैगंबर अकरम के ज़माने में। लोगों ने सुना कि इस्लाम आ गया, बड़ा अच्छा दीन है, बेमिसाल दीन है, बेनज़ीर दीन है, हम जाकर के देखें कि लाने वाला जो है वो कैसा है। अब सुना था कि मुझे दिखाने वाले नबी हैं, आए, आकर के कहने लगे कि आपने सबको मुझे दिखाए हैं आपके पास आकर के, लेकिन हम मुझे देखना चाहते हैं अपने घर जाकर के। बड़ा फर्क है। एक तो नबी के पास आए, नबी मुझे दिखा दे, आसान हो सकता है, लेकिन ये कहने लगे हम मुझे देखेंगे अपने घर जाकर। और आपका मुझा, कहा तुम क्या देखना चाहते हो? कहा अगर हमारे घर में कोई मुझा हो गया तो हम आपकी बात को एक्सेप्ट कर लेंगे, हम आपके इस्लाम को कबूल कर लेंगे। कहा क्या चाहते हो? कहा कि हम मुझा देखना चाहते हैं और अपने घर मुझा देखेंगे। कहा ठीक है, तुम्हें तुम्हारे घर नजर आएगा। अब अल्लाह के नबी ने क्या बयान फरमाया? अल्लाह के नबी ने कहा देखो अभी यहाँ तुम मेरे पास सब मौजूद हो, गौर से समाज कीजिएगा। शायद आप हज़रात ने, मेरे बुजुर्गों के अलावा जवानों ने ये मुझे न सुना हो। अजीजों, अल्लाह के नबी कहते हैं अभी तुम यहाँ पे मौजूद हो। कहा हाँ हम यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन कहा कि जब तुम अपने घर चले जाओगे और घर जाने के बाद जब रात का वक्त आएगा, रात का वक्त आने के बाद तुम सब आपस में बैठे हुए बातें कर रहे होगे, मशवरा कर रहे होगे। इसी आसना में तुम्हारे घर जो बल्ले पड़े हुए हैं, जो कड़ियां वगैरह पहले पड़ा करती थी, अब भी देख लेंगे आप, बहुत सारे घरों में होती है, कड़ियां पड़ी हुई होती हैं, छत को रोके हुए, सब समझते हैं इस बात को। पैगंबर ने फरमाया जब तुम बातें कर रहे होगे, रात का आलम होगा, रात तकरीबन आधी के करीब होगी, ऐसे आलम में तुम देखोगे कि तुम्हारे घर में, तुम्हारी छत में जो बल्ले, जो कड़ियां पड़ी हुई हैं, वो रात के आलम में उनमें एक चरचराहट पैदा होगी, एक आवाज पैदा होगी, और वो आवाज पैदा होने के बाद वो सारी कड़ियां एक एक करके अजदहा बन जाएंगी, और अजदहा बनने के बाद वो नीचे उतरेगी। गौर फरमा रहे हैं आप? अब पैगंबर कहाँ मुझे दिखा रहे हैं? उनके घर में, दूसरी जगह पे। अब इन्होंने कहा या नबी अल्लाह, ऐसा हो सकता है, अभी तो नबी मानते ही नहीं थे, तो हम कह रहे हैं, अगर या नबी अल्लाह कह लिया होता तो मसला ही हल हो जाता, फिर तो बात ही कोई नहीं थी। लेकिन अजीजों, अब जैसे ही अल्लाह के नबी ने कहा कि वो अजदहे बनेंगे, अजदहे बन के नीचे उतरेंगे, और नीचे उतरने के बाद तुम्हें खाने की, तुम्हें खौफ और तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे। कहा फिर क्या होगा? कुछ लोग तो हंसने लगे कि भाई ये कैसी बात है, हमारा घर होगा, हमारी छत होगी, हमारी कड़ियां होंगी, हमारे हाथों के डाले हुए हमारी छत में बल्ले होंगे, और वो तय बनने लगेंगे। अभी तक तो सारी कायनात ने सुना था कि मूसा ने अपने हाथ के एक असे को सांप बनाया था। यही तो फर्क है मूसा में और मोहम्मद में। मूसा अपने हाथ के असे को तय बनाते हैं, मोहम्मद वो है जो दूसरे के घर की छत में मौजूद उनके बल्लों को अजदहा बना देता है। यही तो हमारे नबी में और मूसा में फर्क है। अब जैसे ही कहने लगे अच्छा ऐसा होगा, कुछ तो हंसने लगे। कहा देखो ऐसा होगा, और देखो मैं तुम्हें बताए दे रहा हूँ, एक दुआ बताए दे रहा हूँ, अगर इस दुआ को तुमने पढ़ लिया उस वक्त तो तुम बच जाओगे, और अगर ये दुआ को नहीं पढ़ा तो वो आएंगे और तुम उनके खौफ से मर जाओगे। अब ये लोग नबी के पास से उठे, और उठने के बाद
وہی کام کیا جو کہ ابو لہب کیا کرتے تھے کہ آئے اور آ کے ہنسنے لگے، یہ کیا بیان کرتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، اور ایسی ویسی باتیں کیا کرتے ہیں. کچھ ہنستے ہوئے چلے گئے اور کچھ نے کہا کہ ہمیں جو دعا دی ہے وہ دعا لکھ لی، یاد کر لی، چلے گئے. اب جیسے ہی رات کا عالم آیا پیغمبر کے پاس، یہ لوگ اٹھ کے چلے گئے. جیسے ہی رات اندھیری ہوئی اور یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ایک مرتبہ چھت میں سے ایک آواز پیدا ہونے لگی، اجدہے بننے لگی، وہ کڑیاں، وہ بلے. اب جیسے ہی نیچے اترے، ایک ایک کر کے نیچے اترے. اب یہ نیچے اتر رہے ہیں، جو لوگ ہنسی اڑا رہے تھے پیغمبر کو یہ سمجھ رہے تھے نہ جانے کیا کہتے ہیں، یہ تو ایسے ہی کہتے رہتے ہیں. ان لوگوں پہ ایسا خوف طاری ہوا کہ ان کی جان چلی گئی. بہت سارے ان میں سے مر گئے، لیکن جنہوں نے دعا پڑھ لی اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی وہ لوگ بچ گئے. یہی تو ہم بتاتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی کے راستے پہ چلتے رہے، ان کی مانتے رہے تو یہاں بھی بچ جاؤ گے، وہاں بھی بچ جاؤ گے. اگر انہیں چھوڑ دیا یہاں بھی ہلاک ہو جاؤ گے، وہاں بھی ہلاک ہو جاؤ گے. صلوات پڑھے محمد والے گئے تھے. وہ لوگ پیغمبر اکرم کی خدمت میں آئے اور آ کر کے کہنے لگے، آپ کے قدموں میں گر گئے کہ آپ نے تو صحیح بیان کیا تھا، ہوا یہی ہے، اب ہم کیا کریں جو ہمارے مر گئے ہیں، انہیں کیسے زندہ کریں. عزیزو، اب اللہ کے نبی نے ایک اور دعا دی. اب دعا دینے کے بعد کہا جانا یہ دعا مردوں پہ پڑھنا، مردے زندہ ہو جائیں گے. یہ لوگ گئے اور جا کر کے اب کیا کیا، وہ دعا پڑھی. وہ دعا جیسے ہی پڑھی، اب جو مردہ ہو گئے تھے وہ سارے کے سارے زندہ ہو گئے. ایک کتاب معجزات آل محمد ہے، میں کئی مرتبہ اس کا تذکرہ کر چکا ہوں. پیغمبر اکرم کے معجزات میں اس میں تحریر ہے. سب سے پہلے اللہ کے نبی کے معجزات اس میں تحریر ہے. اب پروردگار عالم کے بتائے ہوئے نبی کی باتوں پر جا کر کے عمل کیا. جو مر گئے تھے وہ زندہ ہو گئے. عزیزو، غور نہیں کیا، اللہ کے نبی نے ایک دعا دے دی تھی، دعا سے جا کر کے ان کے گھر پہ زندہ ہو گئے. اب عزیزو، ساری کائنات سوچتی ہے کہ علی نے ٹھوکر ماری، مردہ زندہ ہو گیا. جب علی نے ٹھوکر ماری، مردہ زندہ ہو گیا. اب کہنے دیجئے یہ اسی نبی کا جانشین ہے جس کی دعاؤں سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں. تو جب دعا سے زندہ ہو سکتے ہیں تو ٹھوکر سے کیوں نہیں زندہ ہو سکتے؟ یہ اللہ کے نبی کا جانشین ہے. عزیزو، اللہ کے نبی نے دعا دی، وہ جا کر کے زندہ ہو گئے. بہت سارے معجزات اللہ کے نبی نے دکھائے ہیں. 1000 معجزات ہیں اللہ کے نبی کے، جو تمام افراد نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کے 1000 معجزات ہیں. حتیٰ یہ کہ اللہ کے نبی جب وضو کے لیے پانی آپ کے جو دست مبارک سے گرتا تھا تو وہ بھی معجزہ ہوا کرتا تھا. لوگ لے جاتے تھے اس پانی کو تبرک کے طور پہ، اور عذاب آتے تھے آ کے اپنا اپنا برتن پیغمبر اکرم وضو کر رہے ہیں نیچے لگا دیا کہ نبی کے ہاتھ کا دھون زمین پہ نہ جائے، ہم لے کر کے جائیں گے تاکہ ہمارے گھر میں جو بیمار ہیں انہیں شفا مل جائے، وہ ٹھیک ہو جائے. تبرک کے طور پہ لے جایا کرتے تھے. پیغمبر اکرم کے ہاتھ کا پانی، پیغمبر اکرم کے وضو کا پانی تبرک کے طور پہ لے جایا کرتے تھے. اب میں کہوں گا اس دور کا تبرک تو تمہیں پسند تھا، آج کے دور کا تبرک کھل رہا ہے. وہ بھی تو تبرک کے طور پہ لے جا رہے تھے، یہ بھی تو پیغمبر کے نواسے کا تبرک ہے، اس کو بھی لے جاؤ. اگر عقیدت کے ساتھ بیمار کو کھلاؤ گے پروردگار شفا دیتا چلا جائے گا. عزیزو، اللہ کے نبی نے بارہا فرمایا ہے، آپ نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. یا اس کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے عام طور سے کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، لیکن یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے حضرات کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، بلکہ حدیث کے لفظوں پہ غور کریں. ابن الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ جنت کے جو اہل ہوں گے ان کے سردار ہیں. کیونکہ عزیزو، اگر جوانان جنت کے سردار ہو تو پھر جو جنت میں چلا جائے گا اس کے ہی سردار ہوں گے. جو جنت میں
موجود ہوگا, اہل جنت کے سردار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے انسان جنت کا حقدار اگر اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہے تو دنیا میں جنت کا اہل بن جائے. اگر یہ کہا جاتا جوانان جنت کے سردار ہیں تو مطلب یہ ہوتا کہ صرف وہاں کے سردار ہیں, یہاں کے سردار نہیں ہے. لیکن یہ ترجمہ اگر کیا جائے اہل جنت کے سردار ہیں تو اہل جنت دنیا میں بن جاؤ, تمہارے سردار یہاں بھی ہو جائیں گے, وہاں بھی ہو جائیں گے. صلوات پر محمد والے لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, یا علی, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزو, اللہ کے نبی نے بہت مرتبہ اپنے نواسوں کی بلندیاں, اپنے نواسوں کی رفعتیں, اپنے نواسوں کی عظمتیں کائنات کے لیے بیان کی ہیں. لیکن بہرحال دونوں نواسے عظیم نواسے ہیں. مگر مجھے امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کرنا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. آپ دیکھیں کہ نبی کے جب اس شہزادی کی ولادت ہوئی ہے, اللہ کے نبی کے یہاں جب یہ شہزادہ آیا ہے تو جو اہتمام پروردگار عالم نے امام حسین میں برتا, بعد میں وہی امام حسن میں پہلے برت دیا. اگر ہم دیکھیں امام حسن کا نام, عزیزوں لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن نے صلح کر لی, امام حسین نے جنگ کر لی, یہ کیا مسئلہ ہے؟ امام حسین کی اور امام حسن کی سیرت بالکل الگ نہیں ہے, حتیٰ کہ نام میں بھی فرق نہیں ہے. عزیزوں, آپ جانتے ہیں امام حسن کے نام کا مطلب کیا ہے اور امام حسین کے مطلب کیا ہے؟ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ لو کان العقل رجلا لکان الحسن, کہ اگر یہ عقل جو ہر انسان کے پاس ہے, اگر یہ عقل کسی انسان کی صورت میں ہوتی تو وہ حسن مصطفیٰ کی شکل میں ہوتی. اگر یہ عقل انسان کی شکل اختیار کرتی تو وہ امام حسن کی شکل اختیار کرتی. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین نے جنگ کی, امام حسن نے صلح کر لی, تو معنی میں بھی فرق نہیں ہے امام حسن کو امام حسین کے نام میں. عربی میں اگر دیکھیں تو حسین اور حسن میں ذرا بھی فرق نہیں ہے, بس اتنا معنی سمجھا جائے کہ بڑے حسین کو حسن کہتے ہیں اور چھوٹے حسن کو حسین کہتے ہیں. اتنا سارا فرق ہے ترجمے کا. حسین مصغر ہے, عربی کی گرامر میں جائیں گے تصغیر وہاں پہ ہوتی ہے, یعنی حسن کو اگر چھوٹا کر کے پیش کریں تو حسین بناتے ہیں. جیسے سہل, آسان, سہل کو اگر چھوٹا کیا جائے سہیل ہو جاتا ہے, معنی ایک ہی ہے دونوں کے. صغیر کو اگر سہیل کر دیا جائے تو اور چھوٹا. اسی طرح سے حسن کا مطلب جو ہوتا ہے, میرا بھی نام ہے الحمدللہ امام کے نام پر, حسن کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت. اگرچہ ہم میں خوبصورت نہ بھی ہو پھر بھی حسن ہو جاتا ہے, ہم جیسا بھی حسن ہو جاتا ہے. لیکن اہل بیت کے یہاں صلوات پڑھے پر محمد والے محمد وآل محمد. عزیزو, اہل بیت کے یہاں جو نام رکھا جاتا ہے وہ اسم و مسمى ہوتا ہے. ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ, بہت معذرت کے ساتھ یہ میننگ عرض کر رہا ہوں, ہمارے یہاں لا علم کا نام بھی عالم رکھ دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں ایسا بھی نام رکھ دیا جاتا ہے جو اس میں پایا فاضل نام رکھ دیا جاتا ہے, ایک کتاب پڑھی نہیں, نام محمد فاضل ہے. تو لیکن اہل بیت کے اخبار میں ایسا نہیں ہوتا. جو اگر نام رکھ دیا, حسن نام رکھ دیا, تو چاہے ساری کائنات بدصورت ہو, یہ حسن کائنات سے خوبصورت ہوگا. اگر نام رکھ دیا ہے تو پھر ہوگا. اگر رکھ دیا ہے نام, ساری کائنات فاطمہ کا ترجمہ ڈھونڈتی ہے کہ بچانے والا, بچانے والا, لیکن جب فاطمہ کہہ دیا تو یہاں بھی بچائے گی, جہنم کی آگ سے بھی بچائے گی. اگر نام رکھ دیا تو پھر نام اسم و مسمى ہوتا ہے. اگر کسی کو علی کہہ دیا تو چاہے وہ کتنا ناتا ہو, چاہے وہ کتنا گدا ہو, چاہے وہ جیسا بلند ہو, لیکن اس کا نام علی. لیکن اگر اہل بیت کے یہاں کوئی علی ہو گیا تو یہاں بھی افضل ہے, وہاں بھی افضل ہے. ہر مقام پہ علی ہے, ہر بلندی پہ علی ہے. اب نام رکھا اللہ کے نبی نے وحی الہی کے ذریعے. وقت اجازت نہیں دے رہا کہ میں امام حسن کی فضائل میں وارد ہوں, لیکن بہرحال بہت اختصار کے ساتھ بیان کروں گا. امام حسن کی بچپنے کا عالم ہے. اب بچپنے کا عالم ہے. بادشاہ قیصر روم نے, روم کے بادشاہ نے بہت زیادہ, جب قیصر روم, بہرحال روم کا بادشاہ مسلمان ہوا, اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے زکات نکالی, خمس نکالا اپنا, اور نکالنے کے بعد بھیجا. کہاں؟ اللہ کے نبی کی خدمت میں بھیجا.
भेजने के बाद उसने कहा कि जो लेके जाने वाले हैं बस यहीं से रखते मसाइब इंशाल्लाह होंगे। भेजा और भेजने के बाद अपने कारिंदे भेजे। कितनी ज़कात भेजी, कितना खुम्स भेजा, आप जानते हैं कितना भेजा? इतना सोना, इतना चांदी, इतनी ज़कात भेजी कि सोना ऊंटों पे लगा हुआ था, ऊंटों पे लगा हुआ था सोना। अब समझ लीजिए कितना होगा, 1 तोला 10 तोला तो हम में से शायद किसी के पास 50 तोला निकले, मुझे नहीं पता किसके पास कितना होगा, लेकिन हकीकत यही है अगर हम सबका मिलाया जाए तो 100 तोला मुश्किल से हो पाएगा। अगर हम सबका मिलाया जाए तो 100-200 तोला हम सबका नहीं हो पाएगा, बड़ा महंगा है। महंगा उस दौर में भी था, उस हिसाब से था। अब इतना सोना भेजा कि ऊंट पे लगा हुआ था, खाली सोना। कोई ऊंट 10-20 किलो वजन तो उठाता नहीं है, कम से कम भी होगा, कम से कम भी होगा तो 300-400 किलो तो होगा जो ऊंट के ऊपर लगा हुआ होगा। कई ऊंट थे जो सोने से लदे हुए, चांदी से लदे हुए, अशर्फियों से लदे हुए। कैसर रूम ने कहा जा रहे हो, लेकिन जाना तो ऐसे को देना जो मेरे सवालात के जवाब तुम्हें अता कर दे। कहा अच्छा ठीक है, पैगंबर अकरम के पास जाएंगे और जाकर के पहले आपके जवाबात तलब करेंगे, उसके बाद आपकी ज़कात उनके हवाले करेंगे। अब कहा ठीक है। कैसर रूम ने अपने सवालात लिख के दे दिए जिन कारिंदों को भेजा था। अब ये मदीने में आए, मदीने में आने के बाद पता किया कि भाई वो अल्लाह के नबी जो इस्लाम लाए थे वो कहाँ है, उनका पता एड्रेस क्या है। हम आए हैं, रूम से आए हैं, रूम से आए हैं, ज़कात लेकर के उन्हें देना चाहते हैं। अब लोगों ने बताया कि आपकी वफात हो गई, वेलत हो गई, आप दुनिया में नहीं रहे। कहा फिर क्या किया जाए? जब वो दुनिया से गए हैं तो अपनी जगह किसी न किसी को तो बिठा के गए होंगे। ऐसा तो नहीं है कि अपने दीन को ऐसे ही छोड़ जाएं। अजीजों, यही तो समझाने की बात है कि वो अभी अभी नए इस्लाम लाए थे, मगर इस बात का यकीन था कि ये जा रहे हैं तो किसी को जानशीन तो बना के गए होंगे। ये उनका अकीदा है। अरे तुम मुसलमान कैसे हो, ये कहते हो कि नबी जा रहे हैं, बेवारिस इस्लाम को छोड़ के जा रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? उनका अकीदा वो है। अब बताने वालों ने बताया कि फला फला मकाम है, फला फला जगह है, वहाँ आप चले जाइए, वहाँ अल्लाह के नबी के जानशीन बैठे हैं। अब जल्दी से बात को तमाम करूं, ये लोग आए और आकर के कहा कि हम ज़कात का माल लाए हैं, दरबार सजा हुआ है। जैसे ही सुना लालची अफराद ने कि ज़कात आई है, अजीजों जो पहले से ही लालची हो, माल खाने वाले हो, जो बागे तिलक हड़पने वाले हो, उनके सामने जब माल दिखाई दिया वो भी सोना ऊंट पे लगा हुआ। अब इनकी लालची निगाहों ने, मैं अब निस्बत को ये बहरहाल मिंबर पे तो नहीं कहूँगा लालची कौन होता है, आप सब बखूबी समझते हैं। अब इनकी नजरें पड़ी ऊंट पे नजरें नहीं पड़ रही थी, माल पे नजरें पड़ रही थी, माल पे नजरें पड़ रही। कहा लाओ लाओ लेकर आए, हम जानशीन है अल्लाह के नबी के, हम जानशीन है। कहा अच्छा जानशीन हो तो हमारे बादशाह ने कहा है चंद सवाल भेजे हैं, ये कहा है पहले जवाबात ले लेना, उसके बाद ये माल अदा करना। कहा सवाल क्या है? कहने लगे हमारे बादशाह ने सवाल लिखा है, पहला सवाल ये है कि मुंह में जो लुआबे दहन जो थूक जिसे हम कहते हैं वो होता है, उसका जायका ये शीरीनी की तरफ, मिठास की तरफ क्यों होता है, शीरी क्यों होता है? और दूसरा सवाल ये किया कि ये इंसान के मुंह में पानी क्यों आता रहता है? तीसरा सवाल ये किया कि ये बताओ कि इंसान के जो कान में मैल होता है उसका जायका कड़वा क्यों होता है? अब ये सिक्की पिक्की गुम हो गई कि ये सवाल कैसे कैसे सवाल हैं। कहने लगे ये बताओ वो कौन सी 7 चीजें हैं जो बगैर माँ बाप के पैदा हुई हैं? अजीजों, जिन्होंने कभी पढ़ा ना हो, जिन्होंने कभी सुना ना हो, जिन्हें कुरान का काफ मालूम ना हो, जिन्हें बाए बिस्मिल्लाह की तफसीर ना मालूम हो, उनके सामने ऐसे सवालात आ गए। अब करें तो क्या करें? सटपटा गए। कहने लगे हमसे बड़े वाले भी एक हैं, उनके पास लेकर के चलते हैं, शायद वो जवाब दे दे। ये इनसे इतने बड़े थे मगर जितने ये जाहिल थे उससे ज्यादा जाहिल थे, जितने ये जाहिल थे उससे ज्यादा जाहिल थे। कहा मैं दोस्त के पास लेकर के चलता हूँ। अब जैसा दोस्त वैसा दोस्त, चोर का चोर दोस्त, आलिम का आलिम दोस्त, जुआरी का जुआरी दोस्त, शराबी का शराबी दोस्त, जैसी फील्ड वैसा अपना इंसान का दोस्त होता है। बहरहाल लेकर के गए। अब जो वहां जाकर के सवाल रखे तो वो भी कहने लगे अरे तुम्हें ज़कात देनी है तो दो, वरना अपना रास्ता देखते चले जाओ, हमें ये ज़कात नहीं चाहिए। कहने लगे कि ठीक है।
اب یہ نکلے اور نکل کے جانے لگے، راستے میں جا رہے تھے، برا کہتے ہوئے اللہ کے نبی کو معاذ اللہ کہ کیسا نبی ہے معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ یہ جھوٹا نبی تھا، ایسا نبی تھا، خاتم بدہن کہ ایسا کہتے ہوئے جا رہے تھے۔ یہ آواز جناب سلمان فارسی گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایسا کہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جناب سلمان فارسی نے اونٹ پہ بیٹھے ہوئے انسان کو آواز دی کہ نیچے اترو، نیچے اترو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میرے نبی کے حوالے سے، ان کے جانشین کے حوالے سے کہا ہم گئے تھے اور جانے کے بعد ہم زکات لے کے آئے تھے، ہم دینا چاہتے تھے، انہوں نے زکات تو مانگنا چاہیے مگر ہمارے جواب نہیں دیے۔ کہا کہاں گئے تھے؟ کہا فنا جگہ گئے تھے، فنا کے پاس گئے تھے۔ کہا تم گئے ہی غلط جگہ تھے، تمہارا دروازہ ہی غلط تھا۔ جن کا دروازہ غلط ہو ان کا گھر بھی غلط ہوتا ہے، گھر بھی غلط ہوتا ہے۔ کہا تم پہنچی غلط جگہ گئے، اب کہا پھر کیا کریں؟ کہا میرے ساتھ چلو، میں تمہیں صحیح جگہ لے کر کے چلتا ہوں۔ اب لے کر کے آئے، دیکھیں مجھے امام حسن کی فضیلت بیان کرنا ہے، مولا کائنات کی فضیلت بیان نہیں کرنا آج کے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی مجلس ایسی ہوتی ہی نہیں جس میں علی کا ذکر نہ آئے، یا یوں کہا جائے وہ مجلس ہی نہیں جس میں علی کا ذکر نہ آئے، وہ مجلس یا محفل ہی نہیں جس میں علی کا تذکرہ نہ آ جائے۔ لوگ دامن بچانا بھی چاہے تب بھی علی سے دامن نہیں بچ سکتا ہے۔ اب یہ لے کر کے آئے، مولا کائنات کے بہت تیزی سے بات کو تمام کر رہا ہوں، دروازے پہ آئے، دروازے پہ آنے کے بعد ابھی دروازے کے قریب تھے، ابھی دخل الباب نہیں کیا تھا، ابھی نوک نہیں کیا تھا، ابھی گیٹ نہیں بجایا تھا، کچھ نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی دروازے پہ آئے اندر سے جناب فضہ کی آواز آئی، سلمان علی باغ میں ہمارے مولا باغ میں پانی دے رہے ہیں، باغ میں اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ایک دم چونک گئے کہ ابھی تو ہم نے دروازہ بجایا بھی نہیں، ابھی تو ہم نے دخل الباب بھی نہیں کیا، ارے یہ کون ہے جو اندر سے پہچان گیا؟ سلمان نے کہا یہ ان کے گھر کی کنیز فضہ ہے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے ارے جس کی کنیز ایسی ہو اس کا آقا کیسا ہوگا؟ اب یہ چونک گئے۔ ایک مرتبہ جناب سلمان فارسی بہت تیزی سے بہت ساری چیزیں واقعی کی چھوڑتا ہوا منزل اتمام کی طرف آ رہا ہوں، یہ پہنچے باغ میں مولا کائنات کام کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا علی کے ہاتھ میں بیلچہ ہے، ہم جسے پھاوڑا کہتے ہیں، جس سے پانی وغیرہ دیا جاتا ہے، وہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ ایک مرتبہ نگاہ کر کے کہنے لگے کہ یہ پیغمبر کے جانشین ہے، یہ مذکور پیغمبر کے جانشین ہے۔ مولا کائنات نے مولا کائنات کی تیوریوں پہ بل بہت کم آتے تھے، مولا کائنات کو غصہ بہت کم آتا تھا اور آتا ہی نہیں تھا۔ ایک ہی مرتبہ غصہ آیا تھا جب عمرو ابن عبدود تھا، اسی مرتبہ مولا کائنات کا ذرا سا نفس شامل ہوا تھا، مولا کائنات نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ لیکن بہرحال مولا کائنات کو مناسب نہیں لگا کہ یہ انسان حقارت کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے۔ اب میرے مولا نے کہا اب تک تو میں تمہارے جواب دینے کے لیے یہ سوچ رہا تھا کہ جواب دوں گا، لیکن اب میں تمہارے سوالات کے جواب نہیں دوں گا۔ اب یہ کہنے لگے کہ میرے سوالات کے جواب آپ نہیں دیں گے، ہمارے سوالات کے جواب پھر کہا پھر کون دے گا؟ مولا کائنات کے ساتھ ساتھ ابھی 6 سال کا سن ہے، امام حسن مجتبی ہے۔ ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں اب جواب یہ علی نہیں دے گا، علی کا لال حسن دے گا، علی کا لال حسن جواب دے گا۔ اب انہوں نے سوال کرنا شروع کیے کہ یہ بتائیے، سب سے پہلی بات سوال کرنا، بہت سارے سوالات ہیں، میں تمام کو پیش کروں گا، وقت نہیں ہے کہ تمام سوالات پیش کروں۔ انہوں نے پہلے مرتبہ یہ پوچھا کہ کان کا ذائقہ جو کان میں انسان کے ہوتا ہے اس کا ذائقہ کڑوا کیوں ہوتا ہے؟ امام حسن فرماتے ہیں پہلے سوال کرنے سے پہلے بھی اور باتیں ہیں۔ امام پوچھتے ہیں کہ یہ بتا دے، 6 سال کے امام حسن ہے، کہ یہ بتا دے کہ تیرا سوال کیا ہے؟ اچھا یہ بتا سوال تو بتائے گا یا سوال بھی میں بتاؤں، جواب بھی میں بتاؤں؟ دونوں میں بتاؤں۔ کہا آپ ہی بتا دیجئے۔ مولا نے کہا تیرا سوال یہ ہے کہ کان میں جو انسان کے میل ہوتا ہے، جو چیز ہوتی ہے، اس کا ذائقہ کڑوا کیوں ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ مولا جواب دیتے ہیں اس لیے ہوتا ہے تاکہ حشرات الارض جو چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں وہ انسان کے کان میں نہ گھس پائے، ورنہ انسان زمین میں بھی سوتا ہے، سفر میں بھی سوتا ہے، سوتے میں پتہ نہیں رہتا۔ کان میں اگر اس کا ذائقہ کڑوا نہ ہوتا، نہ جانے کون کون تمہارے کانوں میں چلا جاتا۔ صلوات بر محمد والے عزیزوں، پھر امام حسن نے کہا کہ تیرا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں
سب سے پہلے جناب آدم ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، دوسری جناب ہوا ہے جو شکم مادر میں نہیں رہی ہے، تیسرا پوچھنا چاہتا ہے کہ کون سی چیز ہے؟ وہ دمبا جو اسماعیل جب ذبح ہونے لگے تھے عرش آدم سے جبرائیل امین لے کر آئے تھے، نہ اس دمبے کی ماں ہے نہ باپ ہے۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں یہیں پہ کہ وہ دمبا کہاں سے آ گیا، اسی لیے معروف سرزوی نے کہا ہے بخش میں حسنین کے، کہتا ہے ہم سے مترد خلد میں درزین تھے، کپڑے کہاں سے آ گئے، عرش سے دمبے کا آنا اس کو کہتا ہے بجا، جب نہ تھے درزی تو چرواہے کہاں سے آ گئے، تو کہاں سے آ گئے چرواہے۔ بہرحال اور بہت سارے سوال کیے، امام حسن کہتے ہیں اللہ نے چوتھی چیز جو بغیر ماں باپ کے پیدا کی، وہ جب دو کوے جو جناب قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا تھا، جب پروردگار عالم نے ایک بھائی دوسرے بھائی کے لاشے کو، پوری تفصیل ہے وہ اٹھائے پھر رہا تھا، اللہ نے قرآن کہتا ہے فبعث اللہ غرابا کہ اللہ نے دو کوے بھیجے تھے اس دور میں، انہوں نے ایک دوسرے کو مارا، اپنی چونچ سے کوریدا اور کوریدنے کے بعد ہٹانے کے بعد مٹی اس کو دفنا دیا، تو پھر اس انسان نے جو دیکھنے والا تھا اس نے یہ کہا ارے میں تو اس کوے جیسا بھی نہیں ہوں۔ عزیزان گرامی اب جملہ سن لیں، یہ انسان ایک طرف تو یہ کہہ رہا ہے میں اس کوے جیسا نہیں ہوں جو قابیل کے یہ سمجھانے کے لیے آئے کہ دفن اس طرح سے کیا جائے، یہ انسان اس کوے کی برابر نہیں ہو سکتا، تو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہاں سے کہہ رہا ہے؟ جب اس کوے کی برابر وہ نبی کا بیٹا ہوتے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے تفصیلی سوالات امام حسن سے کیے، ایک ایک کے امام حسن جواب دیتے چلے گئے اور کائنات کو بتاتے چلے گئے کہ دیکھو کیا مسئلہ ہے، کیا منزل ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد عزیزو، یہی منزل ہے، یہی مرتبہ ہے، یہی مقام ہے ہمارے مولا کا۔ جب ہمارے مولا کو بلایا گیا تھا، بادشاہ نے، دور حاضر کا بادشاہ تھا، یزید کا بابا تھا، بیٹھا ہوا ہے تخت پہ، اور بیٹھنے کے بعد ایک مرتبہ بلاتا ہے، وہ آپ نے واقعہ پورا سنا ہے کہ بتایا تھا کہ بہت سارا مال، سب کو مال بانٹ رہا تھا، واقعہ نہیں سناؤں گا، ایک لفظ عزیزو، ایک جملہ اس واقعے کا، جب اس نے سارا مال بانٹ دیا تھا، کہا امام حسن آئے، کہا وہ مال لینے نہیں آئیں گے، وہ جب آئیں گے جب نماز کا وقت ہو جائے گا، وہ مسجد میں جب آئیں گے۔ اب جب جیسے ہی نماز کا وقت ہوا، مولا مسجد میں داخل ہوئے، اس نے کہا کہ جتنا مال سب کو دیا ہے اس سب کی برابر امام کو دے دو، امام کو سب کی برابر مال دیا گیا۔ جہاں تک آپ نے سنا ایک انسان نے جوتی سیدھی کی، مولا نے اس کو دے دیا، یہاں تک آپ نے سنا، لیکن جیسے ہی ظالم نے امام کو مال دیا، اتنا زیادہ مال دیا، ایک جملہ کہہ کر کے مال دیا تھا، اس نے کہا تھا اے حسن میں تمہیں اب تک صبح سے شام تک جتنا مال تقسیم ہوا ہے سب کی برابر دیتا ہوں، کیونکہ میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا میں ہندا کا بیٹا ہوں، امام نے جوتی سیدھی کرنے والے کو سارا مال دے کر کے کہا تو ہندا کا بیٹا ہے، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ کہا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، مجھ جیسا کائنات میں کون ہے؟ عزیزو، امام نے مرتبہ بتایا، منزلت بتائی، مقام بتایا، کائنات سمجھے تو صحیح کہ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ لیکن عزیزو، اللہ کے نبی جنہیں اپنے شانوں پہ بٹھا رہے تھے، جن کے لیے پیغمبر اکرم نے سجدے کو طول دیا، جن کی شان منبر سے بیان کر رہے تھے کہ یہ میرے نواسے ہیں، انہیں پہچانو، لوگوں نے انہیں کہاں پہچانا؟ اور خود اللہ کے نبی کی معرفت لوگوں کو حاصل نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی کا جب وقت آخر آیا، آپ نے قلم اور دوات طلب کیا، لوگوں نے قلم اور دوات دی، ہمارے نبی کو نہ دیا۔ نبی فرماتے ہیں کہ کسی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں دی گئی ہیں جتنی مجھ محمد کو اذیتیں دی گئی ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کو کون سی اذیتیں دے دی گئیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری اذیتیں یہ ہیں کہ میرے نواسے کو کربلا میں شہید کیا جائے، میری اذیتیں یہ ہیں کہ میری بیٹی کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا جائے گا، میری اذیتیں یہ ہیں کہ میرے لال حسن کے کلیجے کے ٹکڑے کشت میں آ جائیں گے، میری اذیتیں یہ نہیں ہے کہ مجھے کانٹوں پہ چلوایا جا رہا ہے۔ ہاں زادران منظور کربلا
عزاداروں، آج دو عظیم ہستیوں کے مسائل بیان کرنا ہے۔ اللہ کے آخری نبی، جب عزاداروں اللہ کے نبی جنگ سے آتے تھے، غزوات سے آتے تھے، شہزادی پاس میں بیٹھ کر کے بابا کو دلاسا دیا کرتی تھیں، لیکن اللہ اکبر، وہ نبی جو کائنات کے لیے اسوہ حسنہ تھا، اس نبی کو لوگوں نے نہیں پہچانا، نبی کی منزلت کو نہیں سمجھا۔ ہاں اللہ اکبر، جب میرے نبی اس دنیا سے رحلت فرما گئے، ابھی نبی کا جنازہ رکھا ہوا ہے کہ لوگوں نے سقیفہ میں جا کے نہ جانے کیا کیا کرنا شروع کر دیا، میرے نبی کے جنازے کو تنہا چھوڑ دیا۔ ہائے وہ کائنات کا رسول جو نماز جنازہ کا طریقہ سکھا رہا ہے، جو بھائی بھائی کا ملنے کا انداز بتا رہا ہے، اس نبی جس نے نماز جنازہ سکھائی ہو، اللہ اکبر، اس نبی کی نماز جنازہ میں کتنے مختصر سے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، نبی کو امیر کائنات نے غسل دیا، دفن کیا۔ اللہ اللہ، عزاداروں، اب نبی کے بعد منزل آگے بڑھتی ہے۔ کیا منزل آئی ہے کہ علی دنیا سے چلے گئے، فاطمہ دنیا سے چلی گئی، اب منزل آتی ہے حسن مجتبیٰ کی۔ عزاداروں، آپ سن سکیں گے مولا حسن پہ کیا مصیبتیں گزری ہیں۔ ایک عظیم ذاکر تھے نجف اشرف میں، وہ مولا حسن کے مسائل بیان کیا کرتے تھے۔ مولا کے مجلس تھی، شہادت کی تاریخ تھی، مسائل بیان کر کے آئے، آ کر کے اب جیسے ہی آئے، آ کر کے بستر خواب پر سو گئے۔ ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں کہ مولا حسن خواب میں آئے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں کہ اے عالم، تو میرے مسائل بیان نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ عالم نے کہا آقا میں آپ کے مسائل پڑھتا ہوں، کہا کہ نہیں پڑھتا، کہا آقا میں ابھی پڑھ کے آیا ہوں، آپ کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، کہا میرے سخت مصائب نہیں ہے، کہا آقا میں نے یہ بھی بیان کیا، آپ کے کلیجے کے ٹکڑے کشت میں آ گئے، کہا یہ میرے سخت مصائب نہیں ہے، کہا میں نے یہ بھی بیان کیا، آپ کا جنازہ گھر سے نکلا پھر گھر میں واپس آ گیا، کہا میرے سخت مصائب نہیں ہے، کہا مولا پھر میں نادان ہوں، مجھے بتا دیجئے آپ کے سخت ترین مصائب کون سے ہیں۔ ایک مرتبہ فاطمہ کے لال نے، عالم کہتے سرد آ بھائی، اور سرد آ بھائی کے مولا خواب میں کہتے ہیں اے شخص میرے سخت مصائب یہ ہے کہ میری کمسنی کا عالم تھا، میرے سامنے میری ماں کے پہلو پہ جلتا دروازہ گرایا گیا۔ ارے میرے سخت مصائب یہ ہے میرے بابا کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا۔ ارے میرے سخت مصائب یہ ہے ارے میرا ننا بھیا محسن شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر، عزاداروں، امام حسن کا جب وقت آخر آیا، ایک مرتبہ اپنی زوجہ کو قریب بلایا، ام کربا کو قریب بلانے کے بعد ایک تعبیر دیا، قاسم کے باندھنے کے بعد وصیت کی، کربلا میں قاسم کام آنا۔ عزاداروں سنیں گے جب جودہ بنت اشس نے امام کو زہر دے دیا، ابھی زہر دے دیا گیا ہے، یہ وقت وہ ہے کہ جب امام کے گھر میں امام اور زوجہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ سنیں گے عزاداروں، جیسے یہ خبر امام حسین کو ہوئی، ایک مرتبہ دوڑے ہوئے آئے، ابھی کتنی عمر ہے عزاداروں، 47 سال کی عمر ہے، بہت زیادہ عمر نہیں ہے۔ کیا دیکھا ابھی امام کا بھائی امام، اب امام حسین سے کہتے ہیں اے بھیا باتیں بعد میں ہوگی لیکن اے میرے بھیا جلدی سے مجھے کشت لا کر کے دے دو۔ امام حسین آگے بڑھے، آگے بڑھ کے کشت لے کر آئے، اب جو کشت دیا روایت کہتی ہے زہر اتنا سخت تھا کہ کلیجے کے ٹکڑے کشت میں آنے لگے۔ اب امام حسین نے گریہ کرنا شروع کیا، مگر عزاداروں امام حسن کیا کہتے ہیں سنیں گے عزاداروں، گریہ کر لیجئے گا۔ روایت کہتی ہے امام حسن نے کہا کہ اے بھیا حسین تم گریہ نہ کرو، لا یومن کا یوم کا یا عباد اللہ، اے عباد اللہ تمہارے دن جیسا کسی کا دن نہیں ہوگا۔ کہا بھیا کیا کہنا چاہتے ہو؟ ایک مرتبہ امام حسن کہتے اے بھیا یہاں تو ایک بھائی کے پاس بھائی موجود ہے، لیکن جب کربلا کا منظر ہوگا یہ بھائی نہ ہوگا، شمر کا خنجر ہوگا۔ اے میرے بھیا تم
گریہ نہ کرو. امام حسن نے اپنے ہاتھوں سے بھائی حسین کے آنسوؤں کو پوچھا. ایک مرتبہ جب حسین رو رہے ہیں, گریہ کر رہے ہیں, حسن دلاسا دے رہے ہیں, جیسے ہی عزادارو یہ خبر عام ہوئی, خبر کا عام ہونا تھا. ایک مرتبہ امام حسن نے کیا دیکھا, بہن زینب داخل ہوئی, عزادارو مذہب ہو گیا. فوراً امام حسن کہتے ہیں, اے بھیا حسین اس تشت کو ہٹا دو, میری بہن زینب یہ نہ دیکھ سکے گی. عزادارو امام حسین نے وہ تشت ہٹا دیا, اب تشت ہٹ گیا. اللہ اکبر. زینب بھائی کے قریب آئی. کچھ ہی دیر میں کیا ہوا, اس بھائی نے وصیتیں کرنا شروع کی, ساری وصیتیں کر دی. عزادارو المختصر یہ ہے, امام دنیا سے رخصت ہو گئے, لیکن عزادارو امام جب رخصت ہوئے, امام حسین نے غسل دیا, امام حسین نے کفن لیا. شاید یہی وجہ ہے کہ امام حسن کہہ رہے تھے, حسین تمہارے دن جیسا کسی کا دن نہیں ہے. ارے حسین تم مجھے کفن دے دو گے مگر تمہارا لاشا بے گور و کفن, ارے گھوڑے دوڑائے جائیں گے, پامال کیا جائے گا. عزادارو امام حسین نے غسل دیا, کفن دیا. اب رخصت آخر کی باری آئی. ادھر آپ نے بہت سنا ہے نا کہ حسین کی رخصت آخر تھی. کبھی سکینہ آتی تھی, کبھی رباب آتی تھی, کبھی زینب آتی تھی, کبھی عابد کے پاس جا کے کہتے تھے خدا حافظ. عزادارو جب امام حسن کا رخصت آخر آیا, اس غریب فاطمہ کے لال حسین نے کہا, بہن زینب بھیا سے رخصت ہو لو. اللہ اکبر. عزادارو ام فرما قریب آئی, قاسم کو قریب بلایا. شاید اسی طرح سے جس طرح سے عزادارو سکینہ کو باپ کے لاشے سے الگ کیا گیا, لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے. جب سکینہ کو بابا کے لاشے سے الگ کیا گیا, ظالم نے تماچے مارے, گوشوارے چھینے, لیکن ہے قاسم تمہیں بابا سے الگ کیا جا رہا ہے. حسین نے سر پہ ہاتھ پھیرا. عزادارو اب یہ لاشا امام کا جا رہا ہے. عزادارو یہ لاشا جیسے امام کا گیا, ابھی گھر سے باہر گیا تھا کہ ایک مرتبہ دوبارہ گھر میں واپس آ گیا. جیسے ہی گھر میں واپس آیا تو پیاری بہن زینب لاشے سے لپٹ کے رونے لگی, اے میرے بھیا اس کفن کا رنگ تو سفید تھا, اے میرے بھیا اب تم آئے ہو, اب اس کفن کا رنگ لال ہو گیا. آ گیا تابوت رسول خدا امام حسن حسن کا, تیروں نے سجایا
سجایا ہے تابوت حسن کا گھر لوٹ کے آیا ہے تابوت حسن کا تیروں نے سجایا ہے تابوت حسن کا تیروں نے سجایا ہے تابوت حسن کا شبیر یہ کہتے تھے شبر کے جنازے پر 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 کیوں خون بہایا ہے تابوت حسن کا تیروں نے سجایا ہے تابوت حسن کا تیروں نے سجایا ہے تابوت حسن کا ایک دنیا مخالف تھی پوچھے کوئی سرور سے دنیا مخالف تھی پوچھے کوئی سرور سے ایک دنیا مخالف تھی پوچھے کوئی سرور سے ایک دنیا مخالف تھی پوچھے کوئی سرور سے کس طرح اٹھایا ہے تابوت حسن کا تیروں نے سجایا ہے تابوت حسن کا تیروں نے سجایا ہے تابوت حسن کا جب تیروں کی بارش تھی اے شاہ نظف تم پر جب تیروں کی بارش تھی اے شاہ نجف تم پر جب تیروں کی بارش تھی اے شاہ نظف تم پر جب تیروں کی بارش تھی اے شاہ نجف تم پر گرنے سے بچایا ہے تابوت حسن کا تیروں نے سجایا ہے تابوت حسن کا تیروں نے سجایا ہے تابوت حسن کا اے بنت نبی تم نے خود آ کے بقیہ سے اے بنت نبی تو نے خود آ کے بقیہ سے اے بنت نبی تم نے خود آ کے بقیہ سے اے بنت نبی تو نے خود آ کے بقیہ سے آنکھوں سے لگایا ہے تابوت حسن کا تیروں نے سجایا ہے تابوت حسن کا تیروں نے سجایا ہے تابوت حسن کا پہلو میں محمد کے رکھنے نہ دیا لاشا 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 باہر سے دکھایا ہے تابوت حسن کا تیروں نے سجایا ہے تابوت حسن کا تیروں نے سجایا ہے تابوت حسن کا گھر لوٹ کے آیا ہے تابوت حسن کا تیروں نے سجایا ہے تابوت حسن کا تیروں نے سجایا ہے تابوت حسن کا حسین
जब रजा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना आया बाजी। जब रजा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना आया बाजी। जब रजा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना आया बाजी। आ गई शाम अलम टूट गए अहले हरम रेत पे चलती हुई हो गया ठंडा अलम। फुर्सत देने के लिए तुझसे मिलने के लिए आ गए पाली तू ना आया बाजी। जब रजा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना आया बाजी। धूप में तू था शजर तुझसे आबाद था घर है बरे हाँ मेरा सर क्या नहीं तुझको खबर है अलमदार वफा उस बहन को का खुदा तुझसे धरती बड़ी तू ना आया बाजी। जब रजा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना आया बाजी। कहूँ शेर मेरे दाहम बोलिए ये मुसलमान सारे शहर दर शहर गए खिलकते कूफा कभी खिलकते शाम कभी मरहम हंसी तू ना आया बाजी। जब रजा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना आया बाजी। कितनी बेबस थी बहन ये शहंशाह वफा नाम ले के मेरा जब ये जालिम ने कहा नाज था जिस पे तुम्हें अब बुलाओ ना उसे और मैं रोती रही तू ना आया बाजी। जब रजा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना आया बाजी। हमको पानी ना मिले तेरी खुशबू हो रहे तेरे बाजू ना कटे चाहे मशकी सच दे है मगर हो ना सका तेरे बाजू है जुदा अब है तशना लबी तू ना आया बाजी। जब रजा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना आया बाजी। जब चली शहर पे छुरी है मेरे शहर जरी हाथ मलती थी बहन कुछ कदम दूर खड़ी हाय कट गया शहर का गला हाय बाई दे सदा कुछ बेधस
सदा देती रही तू नाया गाजी। कैद खाने में क़ज़ा जब सकीना को मिली, देखे कुर्ते का कफन बच्ची दफनाई गई। उस घड़ी नाम तेरा सूरते नाते अली बस में दोहराती नहीं तू ना आया गाज़ी। हाय रसूले खुदा हाय इमाम हसन, 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 हाय इमाम हसन। कहते हैं आले अबा हाय इमाम हसन, हाय इमाम हसन, हाय इमाम हसन। पुश्ते ज़हरे दगा हाय इमाम हसन, 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 हाय इमाम हसन। अब्रे अली बतोला छुई सोगवार, अब्रे अली बतोल आलुई सोगवार, अब्रे अली बतोला छुई सोगवार, अब्रे अली बतोल आलुई सोगवार। कल्ब की छाई घटा हाय इमाम हसन, हाय इमाम हसन, हाय इमाम हसन, हाय इमाम हसन, हाय इमाम हसन। अंजतने पाके फर्द जहां मुठी, अंजतन पाके फर्द जहाँ उठे, अंजतने पाके फर्द जहां मुठी। अंजतन पाके फर्द जहाँ उठे। दीजिए आहो बुका हाय इमाम हसन, हाय इमाम हसन, हाय इमाम हसन, हाय इमाम हसन, हाय इमाम हसन। कर मुश्किल कुशा करती है रो कर बयान, रोकर मुश्किल कुशा करती है रोकर बयान, कर मुश्किल कुशा करती है रो कर बयान। रोकर मुश्किल कुशा करती है रोकर बयान। आप ज़ैनब फिदा हाय इमाम हसन, हाय इमाम हसन, हाय इमाम हसन, हाय इमाम हसन, हाय इमाम हसन। आसिम नौशाद ने अकबर व अब्बास ने, कासिम नौशाद ने अकबर व अब्बास ने, आसिम नौशाद ने अकबर व अब्बास
میت لیے تیروں کی بوچھار میں بھائی کی میت لیے تیروں کی بوچھار میں بھائی کی میت لیے تیروں کی بوچھار میں بھائی کی میت لیے آتے ہیں شاہ خدا آئے امام حسن 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 نانا کی برسی کا دن کم نہ تھا غم کے لیے نانا کی برسی کا دن ہم نہ تھا غم کے لیے نانا کی برسی کا دن کم نہ تھا غم کے لیے نانا کے برسی کا دن ہم نہ تھا غم کے لیے آپ نے کی قضا آئے امام حسن 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 کہہ کے یہ شبیر کو دیجیے پرسا شمیم 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 آئے رسول خدا آئے امام حسن 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 آئے امام السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب السلام عليك يا فاطمة الزهراء السلام عليك يا حسن بن علي السلام عليك يا حسين بن علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك يا أنيس النفوس السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا